دوستوں پاکستان میں سوک ایجوکیشن کی جو کمی ہے اس پہ لوگ بات کر رہے ہیں اور اس کی کمی پہ بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کیا شامل ہونا چاہیے، پہلے سے کیا چل رہا ہے، کتنا کچھ کانٹینٹ ہے اور وہ کانٹینٹ ہماری ضروریات پوری بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سوک ایجوکیشن میں کافی ایک پراپر ایک ڈومیننٹ پورشن جو ہے، جو واضح پورشن ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے متعلق ہو، جس میں پولیٹیکل پارٹی کا سٹرکچر، اس میں آئین میں جو سٹرکچر ہے، پورا ڈھانچہ ہے، اس کے علاوہ اس پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹوز پہ بات کریں، یہ لوگوں کو پتہ ہو، تو تب سوک ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی۔ جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل پروسیس، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یہ نہ ہو تو میرے خیال میں سوک ایجوکیشن انکمپلیٹ ہے۔ تو ہم نے ایک یہ کوشش کی اور یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی لیتے ہیں اور اس پارٹی کے جو ممبران ہیں، عہدیدار ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کے پورا احاطہ کرتے ہیں، اس کے متعلق، اس کے آئین کے متعلق، اس کے سٹرکچر کے متعلق، اس کے ساتھ ایفیلیٹ تنظیمیں جو ہیں اس کے متعلق، اور پھر اس کی مینیفیسٹو کے متعلق اور پارٹی کا نظریہ کیا ہے۔ بیسیکلی یہ تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی ہے اور لوگوں کو یہ پھیلانا ہے۔ تو آج ہم نے جو پولیٹیکل پارٹی لی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہے، ANP۔ اس کے نظریے پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، منشور پہ بات کر رہے ہیں، اور اس کا نظریے کے مختلف پہلو جو ہیں ان سب کو ہم اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر آنے والے پروگراموں میں پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا ایفیلیٹ تنظیمیں اور سٹرکچر، یہ ساری چیزوں پہ ہم مزید بات کر رہے ہیں۔ تو عوامی نیشنل پارٹی کے اس پروگرام میں ہم نے جو دعوت دی ہے اور جو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خادم حسین صاحب، میرے خیال میں میں نے بہت مناسب بندے کو جو میرے اپروچ میں بھی ہے اور اویلیبل بھی ہے، اور ان کو میں نے دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا نظریہ ہے کیا، بنیادی نظریہ، عمومی نظریہ؟ دیکھیں، ایک تو ذہن میں یہ بات رکھنے کی ضرورت ہے، ایک تو آپ نے بتایا نا کہ ہم یعنی سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی نظریے پہ بات کریں گے، پھر اس کی منشور پہ بات کریں گے، اس کے سٹرکچر پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم چیز ہے، ایک سیاسی حافظہ ہوتا ہے، سیاسی تاریخ ہوتی ہے۔ تو عوامی نیشنل پارٹی کی مختصراً میں اگر آپ کو بتا دوں کہ عوامی نیشنل پارٹی، آپ کو یاد ہوگا 1929 میں خدای خدمتگار تنظیم بنی، جو حریت کے لیے، جو آزادی کے لیے، جو برطانوی استعمار کے خلاف جدوجہد میں مصروف رہی، اور بہت حد تک کافی بڑی سیاسی جماعت، سماج میں بھی موبلائزیشن انہوں نے کی، خدای خدمتگار تنظیم اس پہ آئیں گے، اور ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بعض دوسری اس وقت کی حریت پسند جماعتوں کے ساتھ مل کے برطانوی سامراج کے خلاف ایک لمبے عرصے تک جدوجہد کی۔ اس کے بعد اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ 1948 میں بابڑا کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اس پہ پابندی لگا دی گئی، تنظیم پابندی لگا دی، بحیثیت تنظیم پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد باچا خان اور ان کے رفقا کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ باچا خان 1957 میں جب جیل سے رہا ہو گئے تو کچھ بلوچ رہنماؤں، سندھ کے رہنماؤں، بنگال، اس زمانے میں بنگال موجود تھا، بنگال کے رہنماؤں اور پنجاب کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ مل کر عوامی نیشنل پارٹی بنائی۔ عوامی نیشنل پارٹی پہ پابندی لگی 1975 میں، اور اس کے بعد یہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی حیثیت سے کام کرتی رہی۔ یہ موجودہ عوامی نیشنل پارٹی یہ 1986 میں وجود میں آئی، 26 جولائی 1986 وجود میں آئی۔ یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اس پوری بحث سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے باچا خان کی زندگی اور جدوجہد یہ سرچشمہ فیض و الہام ہے۔ تو یہ جو انسپریشن ڈرا کرتا ہے، یہ انسپریشن لیتا ہے، یہ ایک فیض لیتا ہے، یہ الہام لیتا ہے، یہ باچا خان کی زندگی اور جدوجہد سے ہے۔
تو جب باچا خان کا نام آتا ہے تو اب جو نظریے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو باچا خان کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نام بالکل منسلک ہوتا ہے یا اصطلاح وہ عدم تشدد ہے. اچھا تو عدم تشدد اس کے نظریے کی بنیادی جز ہے. اچھا اب یہ عدم تشدد کیا ہے؟ یہ میں ایگزیکٹلی آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا عدم تشدد تو میں مختلف طریقے سے لوں گا. اگر میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، میں کسی اور جماعت سے ہوں، مذہبی جماعت سے ہوں یا کسی اور سے ہوں، لیکن ایگزیکٹلی عوامی نیشنل پارٹی عدم تشدد سے کیا مطلب ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی عدم تشدد سے وہی مراد لیتی ہے جو باچا خان نے لیا. ظاہر ہے کہ حریت کے لیے جو پورا فیض ہے اور پورا الہام ہے. تو عدم تشدد عوامی نیشنل پارٹی کی نظر میں اور باچا خان نے جس طرح اس کو عمل میں لایا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنگ کے خلاف جنگ. جو جنگ توپتے ہیں ان کے خلاف مزاحمت، یعنی جو ہتھیاروں کا ڈھیر ہے، ہتھیاروں کے ڈھیر کے خلاف مزاحمت. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ لوگ اس طرح سمجھتے کہ عدم تشدد یہ ہوگا کہ آرام سے ایک جگہ پہ بیٹھا جائے اور جو بڑی اچھی وہ قسم کا بندہ ہو جو کسی کا وہ سوئی ہوئی گائے کو بھی نہ جگائے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ جنگ کے خلاف جنگ ایک بہت بڑی معیشت ہے. جنگ استعماریت کا ایک بہت بڑا آلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے خلاف اگر آپ مزاحمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ استعماریت کے خلاف آپ مزاحمت کریں گے. تو جنگ چونکہ قبضہ گری کا ایک بہت بڑا آلہ ہے، تو جب آپ جنگ کے خلاف مزاحمت کریں گے تو آپ قبضہ گری کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. تو استعمار دشمنی عدم تشدد کا بنیادی نقطہ نظر ہے. آزادی، استعماریت کے خلاف مزاحمت کرنا، ہتھیاروں کے ڈھیر کے خلاف مزاحمت کرنا، اور اگر ملکوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان، پارٹیوں کے درمیان، قوموں کے درمیان تنازعات جنم لیں، اشخاص کے درمیان، خاندانوں کے درمیان تنازعات جنم لیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے، وہ ہے ڈائیلاگ، وہ ہے مذاکرات، وہ ہے منطق کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ، ثبوت کی بنیاد پہ اپنی بات کو ثابت کرنا. تو عدم تشدد کا مطلب یہ ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پہ کسی بھی طرح کا امتیاز نہ برتا جائے اور تمام مذاہب کا احترام ہو. یعنی مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. مذہب کو بالکل ذاتی مذہبی رہنے دیں، بس مذہب کو مذہب ہی رہنے دیں. مذہب کو ذات کے لیے جس طرح بھی استعمال کریں، جو بھی آپ عقیدہ اپنا رکھنا چاہیں وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ رکھیں بے شک، یا نہ رکھنا چاہے بھی تو آپ کا حق ہے. لیکن مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. مذہب کو جنگ کا آلہ نہیں بنایا جائے گا. مذہب کو طاقت کا آلہ نہیں بنایا جائے گا. مطلب جنگ کے جواز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. یعنی مذہب کو جنگ کے جواز کے لیے، طاقت کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس سے سیاسی مفاد حاصل نہیں کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ تمام عقائد کا احترام کیا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جتنی بھی مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے، اس امتیاز کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. پھر اس کا مطلب یہی بھی ہوگا کہ مذہب، نسل، رنگ، جنس، قوم کی بنیاد پہ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کس قسم کی ریاست چاہتی ہے نظریے کے حوالے سے، عوامی نیشنل پارٹی کس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی اس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے جس میں مذہب، عقیدے، رنگ، فرقے، قوم، زبان، جنس کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے، پیشے کے حوالے سے، ہنر کے حوالے سے کسی قسم کا امتیاز برتا نہیں جائے گا. یہ میں آخر ایک بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدم تشدد پلورلزم ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدم تشدد میں تمام گروہوں، تمام زبانوں، تمام نسلوں، تمام قوموں، تمام جنسوں کے لیے مساوی جگہ ہوگی. یعنی سیاسی فیصلہ سازی میں بھی مساوی جگہ ہوگی، معاشی مواقع میں بھی مساوی جگہ ہوگی، اور ثقافتی ماحول میں بھی، کلچر میں بھی جگہ ہوگی، اور سماج میں بھی جگہ ہوگی. تو تکثیریت اور پلورلزم کا مطلب یہ ہوگا. اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ عدم تشدد پھر کیا ہوگا کہ ہر قسم کے ظلم، جبر اور استحصال کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. آواز بھی اٹھائی جائے گی، اس کے خلاف جدوجہد بھی ہوگی، مزاحمت بھی ہوگی، اور اس کی بجائے ایک منصفانہ سیاسی، سماجی، ثقافتی اور معاشی نظام کو قائم کرنے کے لیے
ایک تنظیمی اور زندگی بھر کی اور ایک لمبی جدوجہد کرنی ہوگی. تو اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ عدم تشدد کیا ہے تو عدم تشدد یہ ہے. تو عوامی نیشنل پارٹی کے نظریے کا بنیادی جز عدم تشدد ہے، اور عدم تشدد کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، عدم تشدد جو ہے جو مجھے پتہ چل گیا یہ تو مسلسل جدوجہد کا نام ہے. مطلب لگتا تو ایسے ہے جیسے آپ نے شروع میں بتایا، لگتا تو ایسے ہے کہ بس آرام سے کسی کونے میں پڑے رہو، جیسے کوئی چیز ہے پڑی رہیں اور کسی کو چھیڑنا نہیں. آپ صرف نے یہی نہیں، میں آپ کو ہاں بتاؤں انفرادی طور پہ گھر سے شروع ہو کے پھر محلے میں، پھر گاؤں میں، پھر شہر میں، پھر صوبے میں، پھر ریاست میں، پھر پوری دنیا میں یہ ظلم، جبر، ناانصافی کے خلاف اور جنگ کے خلاف مسلسل جدوجہد کا نام ہے. یعنی ذاتی طور ٹھیک پر ہے، بھی گھر کے اندر بھی ہے. یعنی ہر آپ جگہ اس پہ سے کم از کم آپ پروفیشنل ماحول میں یعنی بھی ہے. میں اور آپ کم بالکل از کم اس سے آپ بالکل پروفیشن سب جگہ پہ ہر ہے. جگہ پہ ہے. اس میں آپ نے ایک آزادی کے ذکر کی کہ آزادی کا نام ہے، تو یہ کس طرح کی آزادی ہے؟ یہ جو ہمارا تصور ہے ملکوں سے آزادی، معاشرے کے اصولوں سے آزادی، یہ کس طرح کی آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ ایسی آزادی ہوگی جس میں کسی بھی قوم کی یا کسی بھی علاقے کے لوگوں کے وسائل پہ ان کے اختیار کی آزادی، ان کی اچھا ملکیت کی ٹھیک ہے، آزادی. ملکیت کی آزادی. یہ ایسی آزادی ہے جس میں کسی بھی علاقے اور کسی بھی قوم کے فیصلہ سازی کی آزادی. یہ ایسی آزادی ہے جس میں کسی بھی قوم اور کسی بھی علاقے اور کسی بھی ثقافت اور کسی بھی اکائی، لسانی اکائی ہو، مذہبی اکائی ہو، نسلی اکائی ہو، ان تمام اکائیوں کی سماجی طور پہ اپنے طور پہ شناخت کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ رہنے کا اختیار، شناخت کے ساتھ رہنے کے اختیار، یہ آزادی ہوگی. اور یہ آزادی ہوگی کہ کسی بھی صنف کے حوالے سے کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. تمام جنسیں، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجنڈر ہو، ان کے مساوی حقوق، یہ آزادی ہوگی. کیونکہ یہ تمام طبقات، جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ پیشے کے حوالے سے آپ بناتے ہیں یا بنتے ہیں آپ کے ذہن میں، یا کسی بھی حوالے سے آپ تو طبقاتی مساوات ہوں. اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک ریاست میں مختلف قومیں اگر رہتی ہیں تو قوموں کے درمیان مساوات، قومی مساوات، اس میں یہ ضروری ہو. اس میں یہ بھی ضروری ہے، اس آزادی میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس قوم یا اس ریاست یا اس معاشرے میں جتنے بھی مذاہب رہتے ہوں یا جتنے بھی عقائد ہوں، جتنے بھی فرقے ہوں، ان تمام کے لیے مساوی اختیار، شہریت کی بنیاد پہ مساوی اختیار، یہ آزادی ہوگی. اچھا